سيكفيكهم الله والسميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. تکبیر، تکبیر، تکبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق له أجران كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاعر کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ایک اور شاعر کا ایک مصرع ہے. معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. سب سے پہلے ہمیں ہمارے میزبان حافظ دانیان کے والد صاحب حاجی بابا شاہ صاحب نے یہ درخواست کی کہ مولوی صاحب چونکہ مجمع پوری کا پورا اردو بولنے والا ہے، اس لیے اگر آپ تھوڑی باتیں اردو زبان کے اندر کر دیں تو مہربانی ہوگی. انگریزی تو سنتے ہی رہتے ہیں، تو اردو کے اندر دو چار باتیں اگر ہو جائے. اگر دو چار باتوں کا انہوں نے نہیں کہا تو انہوں نے تو بڑی تقریر کرا. اسی لیے نماز سے پہلے یہ پروگرام منعقد نہیں ہو سکا، کیونکہ ہم دیسیوں کے اندر ایک سب سے بڑی بیماری ہے کہ ہم لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے. برا نہیں ماننا، اسی لیے ساری بات کہہ دیتا ہوں، اس لیے کہ اپنی اصلاح کے لیے جو وقت ہمیں دیا جائے دونوں طرف سے اس کی پابندی ضروری ہے. میزبان جو وقت دے اس وقت کے اوپر مہمانوں کو کھلا دینا بھی ضروری ہے اور مہمانوں کو اس وقت آ جانا ضروری ہے. کیوں کہ بہت سے لوگ ہم جو لوگوں کی طرح ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت کے اوپر آ جاتے ہیں اور ہر وقت ہم لوگ زیادتی کے شکار ہوتے ہیں. ابھی بھی ہم لوگ مغرب کی وقت 8 بجے سے پہنچ چکے ہیں اور 9:45 بجے بھی پروگرام شروع ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پورے دن کے تھکے ہیں، اگلے روز فجر کی نماز کے لیے 5 بجے اٹھنا ہے. یہ ہم لوگوں کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. گزشتہ سال مجھے اورلانڈو کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے دعوت دی. میں نے کہا کہ کتنے بجے پہنچنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو 7 بجے آ جانا ہے، اس لیے کہ ہم 7:30 بجے پروگرام شروع کر دیں گے، اور چونکہ آپ کو نکاح پڑھانا ہے، بیان کروانا ہے، اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم لوگ یہاں ظہر کی نماز کے بعد ہم لوگ یہاں نکل گئے. ظہر کے وقت 2 بجے ہم لوگ نکل گئے. اورلانڈو ہم لوگ 6 بجے پہنچ گئے. پروگرام شروع ہونا تھا 7:30 بجے. میں نے نکاح پڑھوائے رات کو 11:30 بجے. کتنے بجے؟ رات کو 11:30 بجے میں نے نکاح پڑھوایا. کیا
ابھی تک مولوی صاحب مہمان نہیں آئے، ابھی تک مہمان نہیں آئے، ابھی تک مہمان نہیں آئے. وہ یہ قصور ہمارا ہے یا مہمانوں کا ہے؟ اس لیے یہ باتیں کہنی ہوتی ہے. کڑوی ضرور لگتی ہے بعض مرتبہ، لیکن سب سے زیادہ اگر یہ وقت کی جو پابندی نہیں ہے جس کی بیماری وہ ہم دیسیوں میں اس کے برعکس میں ایک اور نکاح میں 2 سال پہلے گیا تھا سامپل روڈ کے اوپر. گائنیز فیملی تھی. انہوں نے مجھے وقت دیا تھا مولوی صاحب 6 بجے. مجھے نکاح نہیں پڑھانا تھا، ان کے اپنے نکاح امام صاحب نکاح پڑھانے والے تھے. مجھے صرف اس کے اندر چند باتیں کہنے کی انہوں نے دعوت دی تھی اور نکاح کے اندر شرکت کی دعوت کی تھی. تو سب آپ 2-4 باتیں کہہ رہے ہیں. میں چونکہ مجھے نکاح نہیں پڑھانے تھے، مجھے صرف تھوڑا بیان کرنا تھا اور میں خود بھی ہوں دیسی، اس لیے دیسی وقت کے اوپر گیا. صرف 10 منٹ دیر سے 6:10 کو. آپ مانیں گے 6:10 کو جب میں گیا نکاح امام صاحب نے پڑھانا شروع کر دیا. پورا مجمع بھرا ہوا ہے. پروبیبلی میرے اندازے کے اندر if not the last one, I was one of the last ones. کتنی دیر؟ صرف 10 منٹ دیر. اس کو وقت کی پابندی کہتے ہیں. ہم دیسیوں کو اس کی اصلاح کی بے حد ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے. ہاں یہ ہمارے دین کے بھی خلاف ہے کہ اگر وقت جو دیا جائے اس کے اوپر مہمان نہ آئے، میزبان تیاری نہ کرے، کیونکہ چند لوگوں کی وجہ سے کتنے اور لوگ اس کے اندر پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس ہمارے اندر جو یہ بیماری ہے، ہم ماں بہنوں کو سب کو اور بھائیوں کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ. چونکہ الحمدللہ تقریب سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک موقع ہمیں یہاں دیا. یہ کوئی عام محفل نہیں ہے. ٹھیک ہے. نام تو دکان کا محفل ہی ہے لیکن یہ عام محفل نہیں ہے. ایک بابرکت تقریب ہے. قرآن مجید کے ختم کے اوپر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. ایک بہت بڑی تقریب ہے. اس کو جتنے ہم اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق کریں گے اتنے اس کے انوارات اور برکات ہم لوگ حاصل کریں گے ابھی بھی اور اپنی بات کی زندگی کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. اسی لیے ہمیں نماز کے اندر جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا کہ باقی تمام کلمات کے اندر جو مؤذن کہے وہ کرو. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، تم بھی کہو اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے، تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن جب کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں، تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو تم ایسا نہ کہو حی علی الصلاۃ نماز کے لیے آؤ، تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، تم کامیابی کی طرف آؤ، تو تم ایسا نہ کہو حی علی الفلاح لیکن تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی. کوئی عبادت کی، کامیابی کی، نماز پڑھنے کی کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزیں کہی. اگر کامیابی چاہیے تو نماز پڑھو. حی علی الصلاۃ پہلے کہا، نماز کے لیے آؤ، پھر اس کے اوپر تمہیں کامیابی ملے گی. دنیا کی کامیابی بھی، آخرت کی کامیابی، مالی کامیابی بھی اور اخروی کامیابی بھی. دنیا کی زندگی کی کامیابی بھی اور آخرت کی، قبر کی اور اس کے بعد والی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی نماز اور اللہ کے احکام کے اندر ہے. تو وہاں کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی توفیق سے ہر کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو بچہ اس نے صرف 1.25 سال کے اندر پورا قرآن مجید حفظ کر لیا. ہمارے جتنے حفظ کلاس کے بچے ہیں اس میں سے یہ 9واں بچہ ہے جس نے پورا قرآن مجید حفظ کیا. لیکن ان تمام بچوں میں سب سے پہلا بچہ ہے جس نے اتنی کم مدت کے اندر قرآن مجید حفظ کیا. جب یہ بچہ شروع ہوا تھا ہمارے پاس جون 2009 کے اندر، اس وقت میں ابھی انگلینڈ گیا ہوا تھا. اس کے 2 ہفتے کے بعد میں جب یہاں آیا جولائی کے اندر، تو ان کے والد صاحب کو میں نے بلایا کیونکہ میں جب گیا تھا تو مولانا اظہار صاحب سامبل روڈ کی امام میری جگہ کے اوپر پڑھا رہے تھے. جب میں آیا تو ان کے والدین کو، والد صاحب کو میں نے بلایا. ان کا قرآن مجید میں نے سنا تو میں نے پہلے ان کے والد صاحب کو یہ کہا کہ ان کا قرآن صحیح کرنا ہے، ان کو ابھی قرآن کے اندر روانگی اور تجوید پڑھنا. والد صاحب کو خفا ہو گئے. جتنے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں ہمارا بچہ حافظ کب ہوگا. میں نے کہا انشاءاللہ آپ کا بچہ حافظ ہو جائے گا، لیکن قرآن کو پڑھنے کے لیے جس طرح الفاظ اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کا پڑھنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، جس سے ہم دیسی لوگ
ونس اگین بالکل ناواقف ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہ عین کا ٹھکانہ نہ ہا کا ٹھکانہ نہ شین کا ٹھکانہ. تو قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ نے نازل کیے, اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ نے نازل کیا, اور اس کے معنی بھی اللہ نے نازل کیا. اس لیے آج کے کل ماڈرن زمانے کے اندر بعض لوگ جو اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں, ایک حلقہ بنا دیتے ہیں, چلو قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہیں, اور اس کے معنی جو ہم کو سمجھ میں آتے ہیں, ہر ایک آدمی اپنا اپنا مشورہ دے, ہر ایک آدمی اپنی اپنی اس کی تفسیر کرے کہ بھائی مجھے اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا. یہ ہم لوگوں کا کام نہیں. قرآن مجید کو سمجھنا اسی طرح ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا, اور جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سمجھایا. تو اس کے لیے کتب تفاسیر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ ایک مستقل فن ہے. جس طرح کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے یہاں پرسکرپشن نہیں لکھ دیتا, میں نے چند کتابیں پڑھ لی ہے ڈاکٹری کی, چلو بھائی آپ کو یہ بیماری ہے, تو بھائی قرآن کے ساتھ ہم کیوں یہ زیادتی کرتے ہیں. تو جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید نازل ہوا, اس کے الفاظ, اسی طرح اس کا طریقہ بھی نازل ہوا. تو الحمدللہ یہ بچہ شروع ہوا, تو اگر ان کو ہم نے بیچ میں یہ تجوید کے لیے دوسری چیزوں کے لیے نہ روکا ہوتا تو بچہ اس سے جلدی اور بھی حافظ ہوتا. لیکن الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اور بچے کی محنت ہے, اور ان کے والدین کی قربانی ہے کہ میرامار سے لے کر روزانہ 2 سال تک 1 گھنٹہ کی ڈرائیو صبح سویرے, بلکہ اس سے زیادہ بھی کبھی ٹریفک ہوتی ہوتی آتی ہے, اور ہارڈلی یہ بچہ مدرسہ مس کرتا ہے, اور اس کی پابندی بھی بہت زبردست. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے تعریف کرنے سے تو ہمیں منع کیا ہے, لیکن دوسرے والدین کی ہمت و حوصلہ افزائی کے لیے, اور دوسرے بچے یہاں جو رہتے ہیں اگر وہ بھی تھوڑا کچھ سن لیں سمجھ لیں تو ان کی ہمت افزائی کے لیے صرف یہ 2-4 باتیں کہہ رہا ہوں, ورنہ کسی کی تعریف مقصود نہیں ہے. اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین میں ہمیں منع کیا. اس سے انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, انسان پھر بھول جاتا ہے, اور پھر اس کے اندر اخلاص کی جگہ کے اوپر ریا آ جاتا ہے, اور اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. بولنے والے کے اندر بھی اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا کہ کہیں اس کو بلا دیا, کہیں اس کو خوش کر دیا, کہیں وہ کچھ دے دے, کہیں وہ کچھ دے دے. تو ہمارے نبی کریم ہمارے دین نے اس کو منع کیا ہے. لیکن والدین کی ہمت افزائی کے لیے یہ 2-4 باتیں کہہ دیتا ہوں. بچہ الحمدللہ بہت پابندی سے آتا ہے, آدمی کبھی مس کرتا ہے, اور بہت منظم بچہ ہے. اس کا ہر کام ایک نظام اور ترتیب سے چلتا ہے. 1.25 سال کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا. پہلا بچہ ہے کہ جس نے قرآن مجید حفظ کر لیا, اس کے فوراً بعد 2 پارے روزانہ دوڑ کر وہ سناتا ہے, اور الحمدللہ 2 پارے سنانے کے بعد اب 3 پارے کی ترتیب کے اوپر یہ بچہ آ گیا. میننگ ہر 10 دن کے اوپر یہ بچہ ایک پورا مکمل قرآن مجید حفظ ختم کرتا ہے. ہر 10 دن کے اندر یہ بچہ ابھی تو حافظ ہوا, اور ہر 10 دن کے اندر یہ بچہ قرآن ختم کرتا ہے. 3 پارے کی ترتیب کے اوپر آ گیا. میرے پاس آتا ہے کہ بھائی صاحب میں نے 3 پارے کر کے 10 دن کے اندر قرآن ختم کر دیا, کیا میں 4 پارے کے اوپر لگ جاؤں؟ میں نے کہا نہیں بیٹا, ابھی تھوڑا انتظار کرو. اس لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. 2 بچے حافظ ہیں, وہ 5 پارے روزانہ سنا دے, اور آپ 3 پارے سنا دے, 13 پارے تو یہ ہوئے, اور باقی دوسرے بچوں کا سبق سننا, دور سننا, منزل. تو ہم نے